گزشتہ روز ایک عالم دین خادم حسین رضوی وہ وفات پا گئے۔ ان کے بارے میں گزشتہ جمعے میں ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلکی تعصب اور جو اختلافی مسالک ہیں ان کے درمیان ایک عناد کی جو اس پر مبنی بات چیت ان کی طرف سے سامنے آئی تھی، اس کا رد کیا اور اس کی مذمت کی کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی زندگی دی تھی وہ اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، بیمار تھے، علیل تھے۔ ہمارا ایک وتیرہ، ایک ہمارا طریقہ بن چکا ہے کہ جو بھی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی قدر بھی اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اعتراضات اور اس کے اوپر جو طعن و تشنیع ہے، گالم گلوچ ہے، وہ بھی مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ بالکل بھی اخلاقاً شرعاً روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائیں ان کو برا بھلا مت کرو۔ زندگی میں کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہے، اس کو اصلاح کے لیے، اس کو روک ٹوک کے لیے، اس سے بحث مناظرہ، اس سے جھگڑا لڑائی جدال یہ ہو سکتا ہے، اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہو گیا، آپ سے فرمایا ان کو چھوڑ دو، فإنہم قد ماتوا، وہ فوت ہو گئے، انہوں نے جو آگے بھیجنا تھا بھیج دیا، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا فوت شدگان کے بارے میں جتنی اچھی بات ہو سکے وہ کرو۔ شرعی مسئلہ اس میں کیا ہے کہ جب تک کسی بندے کی معین تکفیر نہ کر دی جائے۔ معین تکفیر کیا ہوتی ہے کہ کسی بندے کا نام لے کر کہ فلاں شخص کافر ہے، مرتد ہے، اور یہ معین تکفیر میرا، آپ کا، کسی مولوی کا، کسی ایک مفتی کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا نا، وہ معین کافر ہیں، تعین کر کے، نامزد کر کے ان کو کافر قرار دیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ جب تک کسی شخص کے اوپر تکفیر کا معین اجماع نہ ہو جائے کہ یہ ایک پکا کافر تھا، غلام احمد قادیانی پر اجماع ہے، ٹھیک ہے، مسیلمہ کذاب پر، طلحہ اسدی پر، ایسے لوگوں پر پکا اجماع ہے کہ وہ کافر۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، گمراہی کے کام کرتا ہے، فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے، انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے، جب تک اس کے اوپر معین تکفیر کا فتویٰ نہ لگ جائے، امت اجماعی طور پر علماء، مفتیان اس کو کافر نہ قرار دے دیں، اس کے بارے میں دعائے خیر کی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوا جا سکتا ہے۔ فرق سمجھنے کا یہ ہے، اس بندے کے خیالات اور نظریات، اس کی تعلیمات اور اس کے جو افکار ہیں، اس کا رد اپنی جگہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا۔ حضرت عائشہ اس وقت ایک شخص تھا یزید، یہ وہ یزید نہیں ہے جو امیر معاویہ کا بیٹا تھا، یہ ایک شخص تھا یزید جو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ فسادی تھے نا، ان میں سے ایک سرکردہ شخص تھا، یزید بن صائب غالباً اس کا نام۔ تو حضرت عائشہ اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اس بندے نے کتنا جو ہے نا غلط کام کیا کہ عثمان جیسے شخص کو شہید کر دیا، اور عثمان کے خلاف اس نے فساد برپا کیا، بغاوت کی، اور یہ وہ شخص، اس نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائے، اس کے حالات کی اصلاح۔ اس نے کہا ابھی تو آپ اس کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، اور ابھی آپ اس کو کہا اس کی زندگی میں اس کی اصلاح کے لیے یا اس کے طریقہ کار کو غلط کہنے کے لیے اس کو برا، اب وہ فوت ہو گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی زندگی میں ایک شخص تھا، وہ عقیدتاً شیعہ تھا، اور امام ابن تیمیہ کا اس کے ساتھ بہت علمی اختلاف تھا، بڑے واضح دشمنوں میں سے تھا۔ امام ابن تیمیہ اکثر اس پر تنقید کرتے تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات۔ جب وہ فوت ہو گیا تو فوت ہو جانے والے نے آ کر اطلاع دی اور امام ابن تیمیہ کو خوشخبری دی، کہا آپ خوش ہو جائے، آپ کا دشمن مر گیا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو، وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی اصلاح فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو زندگی میں کسی بندے سے اختلاف، آپ گیرٹ ولڈر کا نام سنا ہوگا، آپ نے جانتے ہیں گیرٹ ولڈر وہ شخص تھا جس نے امریکہ کے اندر آج سے 3 سال پہلے، بلکہ وہ ہر سال اب ایک تقریب منعقد کرتا ہے قرآن مجید کو جلانے کی۔ تو یہ وہ متشدد اور متعصب عیسائی ہے جو ہر سال قرآن مجید کو جلانے کی ایک مہم رکھتا ہے امریکہ میں، اور آج سے 3 سال پہلے اس نے پوری دنیا میں یہ مہم چلائی تھی کہ سب لوگ مل کر اپنے اپنے علاقوں میں قرآن مجید کو جلائیں۔ اسلام کا اتنا کٹر اور اتنا متعصب اور اتنا متشدد دشمن ہے۔
خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے فوراً بعد اس بندے نے خوشی کی، مسرت کی، ٹویٹ کی، گویا خادم رضوی کا دشمن کون ہے؟ گیرٹ ولڈر۔ جس کی موت پر دشمن خوش ہوتا ہے اس پر ہم خوش نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے، لیکن محبت رسول کے حوالے سے، دفاع رسالت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ان کا بڑا کام تھا۔ نظریات کا، ان کے اعمال کا، ان کے افکار کا اختلاف اپنی جگہ قائم ہے، اس کا رد اپنی جگہ ہوتا رہے گا، یہ فرق ذہن میں رہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی تائید کر رہا ہوں کہ وہ جو کرتے تھے صحیح کرتے تھے، لیکن وہ ایک عالم دین تھے، ایک بڑی شخصیت تھے، اور وہ دیسی ٹومی جتنے ہیں، دیسی لبرل ہمارے یہاں کے کاٹھے انگریز، ان کے سینوں پر بھی مونگ ڈلتے تھے، اور جو بڑے دشمن ہیں اسلام کے، کھلم کھلے واضح دشمن، ان کو بھی منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جس کی موت پر دشمن خوش ہو رہا ہے اس کی موت پر ہم خوش نہیں ہیں، ہم افسردہ ہی ہیں۔